السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان کے دادا نے کیوں احمد رضا رکھا؟ صرف 4.5 سال کی عمر میں انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ کر دکھایا جس نے سب کو حیران کر دیا؟ اور 6 سال کی عمر میں جب منبر پر بیان دیا تو بڑے بڑے عالم اور بزرگ کیوں دنگ رہ گئے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے صرف 30 دنوں میں پورا قرآن کیسے حفظ کر لیا تھا؟ وہ کون سی عادت تھی کہ چلتے وقت ان کے قدموں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی؟ سوتے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کی پوزیشن سے اللہ اور محمد کے الفاظ کیسے بنتے تھے؟ اور نواب گنج ریلوے اسٹیشن پر ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ آج بھی ان کی کرامات کو یاد کر کے حیران رہ جاتے ہیں؟ اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے انہوں نے کون سی آیت سے اپنے انتقال کا سال نکال دیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں بچپن میں ہی انہوں نے ایک مولوی صاحب کے قرآن پڑھنے کی غلطی پکڑ لی تھی، اور ان کے استاد کیوں کہتے تھے کہ احمد میاں تم آدمی ہو یا جن؟ صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے عالم بھی نہیں کر پاتے۔ اور سب سے اہم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں اور رسالے لکھے تھے؟ دوستو، ان باتوں کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بہت بڑے عالم، سنت کو زندہ کرنے والے اور بدعملی کو ختم کرنے والے مانتے ہیں، ان کی پیدائش بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ یہ خوشیوں والا دن 10 شوال 1272 ہجری شنیوار کے دن ظہر کے وقت تاریخ 14 جون 1856 کو تھا۔ ان کی پیدائش کے سال کے حساب سے ان کا نام المختار رکھا گیا۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، لیکن آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر بلایا اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ عام طور پر ہر زمانے کے بچے 7-8 سال تک کسی بات کو گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بہت خاص تھا۔ بچپن میں ہی ان کی سمجھداری اور یادداشت کا یہ حال تھا کہ صرف 4.5 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے پورا قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا۔ 6 سال کے تھے تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر بیٹھ کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پر بہت بڑے مجمع میں بیان دیا، جسے سن کر بڑے بڑے عالم اور بزرگ بھی ان کی تعریف کرنے لگے۔ اس عمر میں انہوں نے بغداد شریف کی دشا پہچان لی اور پھر زندگی بھر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک شہر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ نماز سے انہیں بے حد محبت تھی۔ ہمیشہ 5 نماز جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے۔ جب کبھی کسی عورت کا سامنا ہو جاتا تو فوراً نظریں جھکا لیتے اور سر نیچے کر لیتے، جیسے یہ عادت ان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرح حاوی تھی۔ اسی شرم و حیا کا اظہار انہوں نے اپنے نعت کے اشعار میں کیا۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی اتنی پرہیزگاری، تقوی اپنا لی تھی کہ چلتے وقت قدموں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب 7 سال کے ہوئے تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیا۔ جناب سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن شریف پڑھانے آتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب بار بار ایک شبد پڑھاتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے وہ اسی طرح نہیں نکلتا تھا۔ مولوی صاحب زبر کے ساتھ پڑھاتے، لیکن آپ زیر کے ساتھ پڑھتے۔ یہ حالت جب آپ کے دادا جناب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلایا اور قرآن مجید منگوایا۔ دیکھا تو اس میں کاتب یعنی لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ دادا نے پوچھا، بیٹا مولوی صاحب جیسے پڑھاتے تھے ویسے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نے کہا، میں کوشش کرتا تھا لیکن زبان اپنے آپ اسی طرح پڑھ دیتی تھی جو صحیح تھا۔ اعلیٰ حضرت خود بھی بتایا کرتے تھے کہ میرے پہلے استاد جن سے میں شروعاتی کتابیں پڑھتا تھا، جب مجھے سبق دیتے تو میں 1-2 بار دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، اور جب سبق سنانے کا وقت آتا تو ہر شبد
वैसे ही सुना देता। उस्ताद रोज ये देखकर हैरान होते। एक दिन बोले, अहमद मियाँ, ये तो बताओ तुम आदमी हो या जिन? मुझे पढ़ाने में देर लगती है लेकिन तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। आला हजरत ने हंसकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंसान ही हूँ। हाँ, अल्लाह का फजल और रहमत मेरे साथ है। मेरे दोस्तों, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में अपने वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह से सारे उस वक्त के जरूरी इल्म पूरे करके पढ़ाई पूरी होने का सर्टिफिकेट ले लिया। उसी दिन एक सवाल के जवाब में आपने अपना पहला फतवा लिख दिया। जब आपके वालिद ने देखा कि फतवा बिल्कुल सही है तो उन्होंने फतवे लिखने की जिम्मेदारी आपको दे दी। फिर आप जिंदगी भर फतवे लिखते रहे। अल्लाह ताला ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से बड़े बड़े इल्म दिए थे। आपने लगभग 50 अलग अलग टॉपिक्स पर कलम उठाया और कीमती किताबें लिखी। आपको हर फन में अच्छी पकड़ थी। इल्म तौक़ीत यानी समय निकालने के ज्ञान में इतना कमाल था कि दिन में सूरज देखकर और रात में सितारे देखकर घड़ी का समय बिल्कुल सही बता देते। 1 मिनट का भी फर्क नहीं होता। गणित यानी रियाजी दानी में आप बेमिसाल थे। एक बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन, जो गणित में विदेश से डिग्रियां और मेडल लेकर आए थे, आपके पास एक मुश्किल सवाल लेकर आए। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मसला इतना आसान नहीं कि अभी बता दूं। आला हजरत ने फरमाया, कुछ तो बताइए। उन्होंने सवाल बताया तो आपने वहीं उसी वक्त उसका पूरा और सही जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब हैरान होकर बोले, मैं इस मसले को हल करने के लिए जर्मनी जाने वाला था, लेकिन हमारे दीनियात के प्रोफेसर मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने मेरी रहनुमाई की और मैं यहाँ आ गया। ऐसा लगता है जैसे आप ये मसला किसी किताब में देख रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत खुश होकर लौटे और आपकी शख्सियत से इतने प्रभावित हुए, इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने दाढ़ी रख ली और नमाज रोज़ा पाबंदी से करने लगे। इसके अलावा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इल्म तकसीर, इल्म हैअत, इल्म जफर वगैरह में भी माहिर थे। हजरत अबू हामिद सैयद मोहम्मद मुहद्दिस की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि जब मैं दारुल इफ्ता के काम के सिलसिले में बरेली शरीफ में ठहरा हुआ था तो दिन रात ऐसे वाक़ये सामने आते थे कि लोग आला हजरत की तेज और सही जवाब देने की आदत देखकर हैरान रह जाते। उनके जवाब इतने बेमिसाल होते कि ऐसी मिसाल पहले कभी सुनी भी नहीं गई थी। एक बार एक नया फतवा आया, दारुल इफ्ता में काम करने वालों ने उसे पढ़ा तो लगा कि ये बिल्कुल नया मामला है और इसका जवाब सीधे सीधे किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि फ़ुक़हा यानी बड़े आलिमों के बताए हुए उसूलों से निकालना पड़ेगा। जब आला हजरत के पास गए और कहा, नए नए अजीब सवाल आ रहे हैं, अब हम क्या करें? आला हजरत ने फरमाया, ये तो बहुत पुराना सवाल है। फिर फौरन बता दिया कि इब्ने इमाम ने फतहुल कदीर के फलां पेज पर, इब्ने आबिदीन ने रद्दुल मुहतार की फलां जिल्द और पेज पर लिखा है। फतावा हिंदिया और खैरिया में भी ये बातें साफ साफ मौजूद हैं। जब किताबें खोलकर देखी तो जो पेज, लाइन और बातें उन्होंने बताई वो एकदम सही थी, एक नुक्ता भी अलग नहीं था। अल्लाह ताला के दिए हुए इस इल्म और याददाश्त ने हमेशा उलमा, बड़े बड़े आलिमों को हैरान कर दिया। जनाब सैयद अय्यूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि एक दिन आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुछ लोग मेरे नाम के आगे हाफिज लिख दिया करते हैं जबकि मैं इस लक़ब का हकदार नहीं हूँ। फिर उसी दिन से उन्होंने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। समय तय किया, इशा की नमाज के बाद से फजर की जमात शुरू होने तक रोजाना एक पूरा पारा याद करते। इस तरह 30वें दिन 30वां पारा भी याद कर लिया। एक बार फरमाया, मैंने पूरा कुरान तरतीब और कोशिश से मेहनत करके याद कर लिया ताकि जो लोग मुझे हाफिज कहते हैं उनका कहना गलत साबित ना हो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पूरे के पूरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इश्क का नमूना थे। आपकी नातों की किताब हदायक बख्शिश शरीफ इसका सबूत है। आपके कलम से बल्कि दिल की गहराई से निकला हर शेर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से आपकी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का सबूत देता है। आपने कभी किसी दुनियावी बादशाह की तारीफ के लिए कसीदा नहीं लिखा,
کیونکہ آپ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اس میں بہت اونچے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ آپ نے ایک شعر میں اس کا اظہار یوں کیا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار نانپارہ ریاست ضلع بہرائچ یو پی ہند کے نواب کی تعریف میں شاعروں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے۔ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کہ آپ بھی نواب صاحب کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر نواب کی تعریف کے بجائے ایک نعت شریف لکھی جس کا پہلا شعر مطلع یہ ہے: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مقطع آخری شعر میں نانپارہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا: کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ آسان مطلب: میں دولت مند لوگوں کی خوشامد کیوں کروں؟ میں تو اپنے رحم دل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے میں امیروں کے آگے پیچھے گھوموں۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری بار حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش سے روضہ اقدس کے سامنے لمبے وقت تک سلام پڑھتے رہے، لیکن پہلی رات تقدیر میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر آپ نے ایک مشہور نعتیہ غزل لکھی جس کے پہلے شعر مطلع میں رحمت کے دامن سے جڑنے کی امید جتائی: وہ سوے لا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آسان مطلب: اے بہار خوش ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر اور بھی بڑی بہار آنے والی ہے۔ دیکھو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کے باغ کی طرف آ رہے ہیں۔ مقطع آخری شعر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غریبی اور مجبوری کا حال بیان کیا ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر ادباً یہاں شیدا لکھا ہے۔ اس آخری شعر میں اعلیٰ حضرت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، بہت نمرتا سے اپنے آپ سے کہتے ہیں: اے احمد رضا، تو کیا اور تیری حقیقت کیا؟ تو جیسے تو ہزاروں سگانے مدینے کی گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ادب سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک قسمت نے کروٹ لی اور آپ کی کھلی آنکھوں نے بالکل جاگتے ہوئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، وہ آنکھیں کتنی قابل قربان ہیں جنہوں نے بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس میں حیرانی نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھرپور تھا، اور آپ فنا فی الرسول یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پوری طرح ڈوبے رہنے کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سامانہ بخشش میں فرماتے ہیں: خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں کی نظروں میں آپ سچ میں فنا فی الرسول تھے۔ آپ اکثر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں غمگین رہتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ جب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی برا اور بے ادبی والا لکھتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور آپ ان کے جواب میں سخت قلم چلاتے تاکہ وہ لوگ غصے میں آ کر آپ کو گالی دینے میں لگ جائیں، اور جب تک وہ آپ کو برا کہتے رہیں گے تب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برائی کرنے سے بچیں گے۔ آپ اکثر فخر سے کہتے: اللہ نے اس دور میں مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال بنایا ہے۔
اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ ان کی مدد کرتے، آخری وقت میں بھی رشتہ داروں کو وصیت کی، غریبوں کا خاص دھیان رکھنا، انہیں عزت سے اور اچھے کھانے کھلانا، اور کسی غریب کو کبھی مت ٹھکرانا۔ آپ زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں لگاتے، پانچوں وقت نماز کے لیے مسجد جاتے اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ کی کھانے پینے کی عادت بہت سادہ اور کم تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب میلاد شریف کی محفل میں ہوتے تو ذکر ولادت، پیدائش کا ذکر کے وقت سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور باقی شروع سے آخر تک ادب سے دو زانو بیٹھے رہتے۔ جب واعظ بیان کرتے تو 4-5 گھنٹے پورے ادب سے دو زانو ہو کر ممبر پر رہتے۔ کاش ہمیں بھی یہ عادت مل جائے کہ قرآن پڑھتے یا سنتے وقت نہ تو ذکر کی محفل میں، درس اور علمی بیٹھکوں میں ادب سے دو زانو بیٹھے، سوتے وقت آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ پیر پھیلا کر کبھی نہیں سوتے تھے، بلکہ دائیں کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے رکھتے اور پاؤں سمیٹ لیتے۔ اس طرح پورے جسم سے محمد کا شبد بن جاتا۔ یہ ہے اللہ کے چاہنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی ادائیں۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے جان میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف ٹرین سے جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج اسٹیشن پر، جہاں ٹرین صرف 2 منٹ رکتی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ ٹرین رکتے ہی اعلیٰ حضرت نے تکبیر اقامت کہہ کر ٹرین کے اندر ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ 5 لوگ جماعت میں شامل ہوئے، جن میں میں بھی تھا۔ میں ابھی نماز میں شامل ہو ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر ہری جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ پٹریاں صاف ہیں اور ٹرین چلنے والی ہے، مگر ٹرین نہیں چلی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری اطمینان سے بنا کسی جلدی کے مغرب کی 3 فرض رکعتیں ادا کی، اور جیسے ہی دائیں طرف سلام پھیرا، ٹرین چل پڑی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا۔ اس کرامت میں خاص بات یہ تھی کہ اگر نماز پلیٹ فارم پر ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے کسی بزرگ کو دیکھ کر ٹرین روک دی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نماز تو ٹرین کے اندر پڑھی گئی تھی۔ اتنے کم وقت میں گارڈ کو کیا معلوم ہو سکتا تھا کہ اللہ کا پیارا بندہ ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ شرح کلام رضا، جو کوئی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار اور آگیاکاری ہوگا تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق بھی اس کا کہنا مانے گی، اور جو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے دور ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ ٹاپکس پر لگ بھگ 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ سب لکھے نہیں جا سکے۔ جو لکھ لیے گئے ان کا نام العطایا النبیہ فتاوی رضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل پنے 21,656 ہیں۔ اس میں کل سوال جواب 6,847 اور کل رسائل چھوٹے چھوٹے رسالے 206 ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، منطق اور کلام میں آپ کی گہری سوچ اور علم کا اندازہ صرف آپ کے فتووں کو پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر فتوے میں دلیلوں کا سمندر لہراتا ہے۔ آپ کے بہت سارے رسائل ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں جیسے مقامی الحدید، الامن والاولا، تجلی الیقین، حیات الموات وغیرہ وغیرہ۔ شعر: علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو اردو کے تمام موجودہ ترجموں میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس ترجمہ کا نام کنز ایمان ہے۔
اس پر آپ کے خلیفہ حضرت دارالافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان کے نام سے اور مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 4 مہینے 22 دن پہلے خود اپنے انتقال کی خبر دی اور سورہ دہر پارہ 29 کی آیت 15 سے اپنے وفات کا سال نکال دیا۔ اس آیت کو ابن ابجد کے حساب سے گنا گیا تو 1340 بنا اور یہی ہجری سال اعتبار سے آپ کا سال وفات ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعے کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر اذان جمعے کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حکم سے اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بغیر حساب مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔